آپ کو بہت زحمت ہوئی میری وجہ سے۔ رخصت ہوتے ہوئے سکندر نے نینی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کا انداز مہذب اور پرتکلف تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، میری بیٹی کی دوست ہو تم، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک روم میں ہو، جب دل کرے آ جایا کرو۔ پرشفقت انداز میں بولتے ہوئے انہوں نے سکندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سکندر نے آج بھی جانے کے لیے آفس کی گاڑی منگوائی ہوئی تھی۔ تمہارا شکریہ نہیں ادا کر رہا میں، وہ دروازے تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ سکندر سنجیدگی سے اسے بولا تھا، بہت اچھا کر رہے ہو، اگر کرتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ وہ آفس میں تھا، لنچ ٹائم تھا، مگر وہ کاموں میں مصروف تھا، بغیر ناشتے کے لنچ کا دھیان نہیں رہا کرتا تھا، جبکہ اس نے خاصا ٹھیک ٹھاک ناشتہ کر رکھا تھا۔ وہ ایک کانٹریکٹ ڈرافٹ بنا رہا تھا جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی۔ کیسی ہو مصورہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی، نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا لی تھیں اور کرسی سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا تھا، گویا فرصت سے گپ شپ کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سناؤ، طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تھکا تو نہیں رہے ہو خود کو؟ زیادہ چل پھر تو نہیں رہے؟ لنچ کیا؟ میڈیسن خرید لی تھی؟ وہ اس کی ایک ہی سانس میں اتنی ساری باتیں بے وقت پوچھنے پر ہنس پڑا تھا۔ یا خدا لیزا، تم واقعی بنائی ماں ہو۔ میرے لال نے کھانا کھایا اور تھکا تو نہیں؟ اس طرح کی فکریں تو صرف ماں ہی کرتی ہیں۔ بات کو گھماؤ نہیں، میرے سوالوں کا جواب دو۔ وہ قدرے ناراضی سے بولی، گویا اپنا مذاق اڑائے جانے پر خفا ہوئی ہو۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ پراٹھوں والے اتنے ہیوی ناشتے کے بعد لنچ کون کر سکتا ہے لڑکی؟ اور میڈیسن شام میں آفس جاتے ہوئے خرید لوں گا۔ وہ میڈیسن ختم ہو گئی، اس بات کو سراسر بھول چکا تھا، اب لیزا کی یاد دلوانے پر یاد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن خرید لینا یاد سے، پتہ نہیں خود کو اس طرح اگنور کرنے کی عادت کیوں ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کے مسکراتے لب یکدم ہی سنجیدہ ہو گئے تھے، چہرے پر درد سا بھرا تاثر ابھر آیا تھا۔ خود کو مزید زیر بحث لائے جانے سے بچنے کے لیے اس نے فوراً پوچھا، شام کو کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، میری تو کوئی خاصی مصروفیت نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ شام تک ایک میٹنگ میں بیزی رہوں گا اور رات میں ایک ڈنر میں جانا ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، اگر کوئی اور مصروفیت نہ ہوتی تو وہ اس سے ضرور ملتا، مگر میٹنگ بھی ضروری تھی اور آفیشیل ڈنر بھی۔ یہ میٹنگ اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ملتوی ہونے کے بعد آج ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہاں کمپنی کے ایک ایگزیکٹو کے گھر رات میں ڈنر پر جانا تھا، گویا آج ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے لیزا کی لہجے میں مایوسی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ ہاں، آج اور کل میں تھوڑا بیزی رہوں گا، پرسوں کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ اب لیزا سے بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ ہمیشہ بے تکلف ہوتا تھا، جس طرح باقی لوگوں سے وہ خود کو بہت فاصلے پر رکھ کر ملتا تھا، اس طرح اس سے نہیں مل پاتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ بالکل اسی طرح ملتا تھا جیسا وہ تھا۔ اگر وہ خوش ہوتا تھا تو اپنی خوشی اس پر اظہار ہو جانے دیتا تھا، اگر اس کا موڈ خراب ہوتا تھا، وہ اداس اور دکھی ہوتا تھا، تب بھی اپنی یہ کیفیات اس سے چھپا نہیں پاتا تھا۔ وہ کل رات بھی سو نہیں پایا تھا، مگر لیزا اسے مذاق میں کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہوا اسے اور اس کے پینٹنگز کو سوچتا رہا۔ نیند اسے بے شک نہیں آئی تھی، مگر وہ روزانہ کی طرح بے سکون اور مضطرب بھی نہیں رہا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد سے کبھی ڈاکٹر کی تجویز کردہ وہ اسے نیند آ جاتی تھی اور کبھی نہیں۔ وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اتنے دنوں میں وہ خواب نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ آج کل اتنا بڑا پرسکون اور مطمئن کیسے ہے؟ وہ اور مریم واشنگٹن میں تھے۔ شہریار خان اور امو جان ان دونوں کی آمد سے بہت خوش تھے۔ سکندر چھٹیوں کے آغاز میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے چلا گیا تھا، اسے 2-3 روز بعد آنا تھا۔ سکندر کے آنے یا نہ آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے اس نے یہ پوچھا تک نہیں تھا کہ سکندر کہاں گیا ہے اور کب آئے گا۔ یہ معلومات امو جان نے اسے اور مریم کو اس کے پوچھے بغیر فراہم کی تھیں۔ مریم اس کی ماں باپ کے دل تو پہلے ہی جیت چکی تھی، اب یہاں ان کے گھر آ کر ان لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان دونوں سے مزید قریب ہو گئی تھی۔ خود اعتماد تو وہ بلا کی تھی، اس لیے پہلی بار اپنی سسرال آنے پر نروس نہ تھی، نہ شہریار خان کی روبدار شخصیت سے خائف۔ آنٹی، میں کافی بنا کر لاؤں؟ رات کے کھانے کے بعد امو جان کے پاکستانی ملازم گلزار کو کافی لانے کا کہنے لگیں تب وہ ان سے بولی تھی۔ امو جان اس کے خود کو گھر کا فرد سمجھنے کو پسند کرتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ شہریار خان کھانے کی میز سے اٹھ کر جا رہے تھے۔ انکل، آپ کافی نہیں پئیں گے؟
باپ کا روب اور دبدبا اس پر اتنا تھا کہ وہ ساری زندگی کبھی ان سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکا تھا جیسے مریم کر رہی تھی۔ اس نے مریم کی خود اعتمادی کو پیار سے دیکھا۔ فوج شہریار خان کی شخصیت کے روب میں نہیں آئی تھی۔ وہ عزت اور احترام لیے بے تکلفی سے ان سے اسی طرح بات کر رہی تھی جیسے اپنے والد و چچا سے کرتی تھی۔ میری کافی اسٹڈی میں بھجوا دینا مریم۔ وہ خلاف عادت مسکرا کر اور نرمی سے بولے تھے۔ حیرت تھی، اس نے اپنے باپ کو بہت ہی کم ہنستے اور مسکراتے دیکھا تھا۔ باہر دفتری حوالے سے لوگوں سے ملتے ہوئے تو اکثر مسکرا لیا کرتے تھے، لیکن گھر پر تو بلا ضرورت نہیں مسکراتے اور بات بھی کبھی کسی سے نہیں کرتے۔ آپ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں؟ ہم لوگ تو دوپہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آنٹی سے تو میری خوب باتیں ہو گئیں۔ میں سوچ رہی تھی آپ سے شام میں ملاقات ہوگی، تب باتیں کروں گی آپ سے بھی۔ شہریار خان ہونے والی بہو کی بے تکلفانہ انداز پر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ کافی بنا کر لے آؤ، پھر کر لیتے ہیں باتیں۔ وہ لیونگ روم میں اس کے اور امو جان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مریم کافی بنا کر لے آئی تھیں۔ امو جان کو اگر اس کے ہاتھ کی بنائی کافی پسند آئی تھی تو شہریار خان اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خوش نظر آ رہے تھے۔ کیمپس میں جن تنظیموں اور کلبس کی وہ ممبر تھی، شہریار خان اس سے ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، وہ انہیں بتا رہی تھی۔ وہ بظاہر ہی کافی پیتے ہوئے امو جان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے کان شہریار خان اور مریم کی گفتگو پر لگے تھے۔ کافی ٹھیک ٹھاک طریقے سے امپریس کر چکی ہیں آپ میرے ایروگینٹ پاپا کو۔ رات جب وہ مریم کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا تب مسکرا کر بولا تھا، اور ان کے بیٹے کو؟ مریم کا سوالیہ انداز شرارت لیے ہوئے تھا۔ وہ بیچارہ تو آپ پر پورا کا پورا نثار ہو چکا ہے، وہ بیچارگی سے بولا۔ مریم کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا کو اپنے ہونے والی بہو دل و جان سے پسند آ گئی تھی، اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کی خواہش رد نہیں کر پائے تھے۔ اگلے روز صبح ناشتے کے بعد ہی مریم کو لے کر گھومنے نکل گیا تھا۔ شہریار خان اپنے آفس چلے گئے تھے۔ گھر پر امو جان تھیں۔ وہ دونوں سارا دن گھومتے رہے۔ تم بور تو نہیں ہو رہی مریم؟ تمہیں میرے گھر آ کر مزہ آ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر سبزے پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بار تھوپ پارک کے فلاور گارڈن میں آئے ہوئے تھے۔ ارد گرد بے شمار بے حساب پھول ہی پھول تھے، دلکش اور خوشنما پھول، رنگوں، خوشبوؤں اور خوشیوں اور محبتوں کا احساس دلاتے پھول۔ فلاور گارڈن کے بالکل درمیان میں دلکش فوارہ اور اس کے چاروں اطراف پھولوں کا ڈھیر۔ مریم چلتے چلتے رکی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا۔ تمہارا گھر؟ اس نے فوراً اسے ٹوکا۔ میں تمہارے نہیں، ہمارے گھر آئی ہوں زین۔ میں نے آنٹی انکل کی دعوت قبول ہی اس لیے کی تھی کیونکہ میرا اور تمہارا یہ گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سرشار ہو کر مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی مجھے سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ وہ مریم کی انگلی میں سجی اپنے نام کی انگوٹھی کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں چاہا اور اتنی آسانی سے تم مجھے مل بھی گئی۔ سچ مجھے اپنی خوش قسمتی پر خود یقین نہیں آتا۔ یقین کر لو زین شہریار، تم مریم کے دل کو فتح کر چکی ہو۔ وہ شاہانہ سے انداز میں بول کر کھلکھلائی تھی۔ مجھے جیت لینا آسان نہیں تھا، مگر تم نے یہ مشکل کام بڑی آسانی سے کر لیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ میں جانتی ہوں، اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ سرشار سا ہو کر مسکرایا۔ پورا دن ساتھ گھوم کر پھر رات کو 8 بجے کے قریب وہ دونوں گھر واپس آئے تھے۔ شہریار خان اور امو جان لیونگ روم میں ساتھ بیٹھے تھے۔ گھوم لیا واشنگٹن؟ شہریار خان نے مسکرا کر مریم سے پوچھا۔ ابھی کہاں انکل، ابھی تو زین نے 1-2 ہی جگہیں دکھائی ہیں۔ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کہیں آؤٹنگ کا کچھ ایسا پروگرام بنائیں جس میں آپ اور آنٹی بھی ہوں، تب زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ بے تکلفانہ انداز میں کہتے ہوئے شہریار خان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل بنانا چاہیے ایسا کوئی پروگرام۔ انفیکٹ میرے دل میں بھی یہ خیال تھا، بس میں سکندر کے آنے کا منتظر ہوں۔ وہ بھی آ جائے تب آؤٹنگ کے 2-3 پروگرام بنا لیتے ہیں۔ شہریار خان مریم کے بے تکلف انداز کو مسکراتی پسند کرتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سکندر کے نام پر اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذکر کے بغیر شہریار خان کا کوئی بھی بات مکمل کیوں نہیں ہوتی۔ سکندر شاید کل یا پرسوں آ جائے گا۔ امو جان ابھی مسکرا کر یہ بات کہہ رہی تھیں کہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا سکندر بآواز بلند شوخ و شریر لہجے سے بولا۔ سکندر آ چکا ہے امو جان۔ اس سمیت ان سب لوگوں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ لائٹ براؤن پینٹ، ڈارک براؤن جیکٹ،
मफलर और ग्लव्स पहने हुए बिखरे बालों और लबों पर शौक सी मुस्कुराहट के साथ वो बेहद हैंडसम लग रहा था। वो वाकई सिकंदर लग रहा था। सिकंदर को देखकर उसके लबों पर से मुस्कुराहट फ़ौरन रुखसत हो गई थी। उम्मे मरियम के साथ अपने घर पर ये छुट्टियां अब वो इस तरह एंजॉय नहीं कर सकेगा जैसे करना चाहता था। ये सुनकर सिकंदर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला गया है। उसने दिल में ख्वाहिश की थी कि काश इन छुट्टियों में सिकंदर घर ना आए, मगर इसकी ख्वाहिश कहाँ पूरी हुई थी। उसकी छुट्टियों का मज़ा ख़राब करने के लिए वो मौजूद था। सिकंदर को देखकर जो तासर उसके चेहरे पर उभरा था, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया था, क्योंकि अम्मू जान, शहरयार खान और उम्मे मरियम तीनों के तीनों सिकंदर की जानिब मतवज्जह थे। अम्मू जान बेसाख्ता सोफे से उठी थी। आ गया मेरा बेटा, बस तुम्हारी कमी थी घर में। उन्होंने सिकंदर की पेशानी पर बेख्तियार प्यार किया था। शहरयार खान भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस तरह अचानक? तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम 2-1 दिन बाद आओगे। सिकंदर ने मुस्कुराती निगाहें उम्मे मरियम और उस पर डाली थीं। अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।